السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے سفر میں نماز کو جمع کرنے کا طریقہ کیا کرنا چاہیے، کیونکہ نماز جو ہے وہ تو ایک اپنے وقت پر افضل ہے، الصلاۃ علی وقتہا، تو نماز اصل میں وقت پر پڑھنا ہی افضل ہے۔ لیکن سفر میں چونکہ شریعت نے رخصت دی ہے، ایک تو قصر ہے، اس پہ ہم ویڈیو بنا چکے ہیں۔ اب سفر میں جمع کرنا مطلب ایک آدمی ہے، اس نے ظہر کی نماز پڑھنی تھی اور ظہر کی نماز کا وقت ہونے سے پہلے ہی چل پڑا، دور کا سفر کرنا ہے، ظہر پڑھ کے اگر چلے گا تو اثر جو ہے وہ راستے میں ہو جائے گی۔ اس کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ تو سیدنا عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے سفر میں ظہر اور عصر، مغرب اور عشاء آپ نے اکٹھی کی۔ تو آگے جو ہے وہ معاذ بن جبل کی روایت ہے، انہوں نے بتایا طریقہ کہ کیسے اکٹھی کرنی چاہیے۔ مثلا جب سورج ڈلنے سے پہلے کوچ کرتے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ظہر کو عصر کے وقت تک مؤخر کرتے، پھر ظہر اور عصر اکٹھی پڑھتے۔ اگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام سفر شروع کرنے سے پہلے، اگر آپ نے سفر شروع کرنا ہے اس سے پہلے ہی سورج جو ہے وہ ڈل چکا ہے تو ظہر پڑھتے اور اس کے بعد آپ سوار ہو جاتے، مطلب کہ عصر نہیں پڑھتے۔ تو اگر اس کے بعد اگر مثال کے طور پر آدمی نے جو ہے وہ مغرب اور عشاء کی پڑھنی ہے، تو مغرب اور عشاء کی پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر انسان نے مغرب سے پہلے سفر شروع کرنا ہے تو پھر وہ مغرب کو عشاء تک کے لیے مؤخر کرے گا، مغرب کے ساتھ عشاء پڑھے گا۔ اگر وہ آدمی مغرب کے بعد چل پڑا ہے، مثلا اس نے مثال کے طور پر مغرب اس نے پڑھنی تھی لیکن اس نے کہا چلو سفر شروع کرتے ہیں، تو اس نے سفر شروع کر دیا، تو مغرب جو ہے وہ عشاء اسے پتہ ہے کہ میں اگر مغرب کے وقت نکلوں گا تو میری عشاء ضائع ہو جائے گی، پھر وہ کیا کرے گا، مغرب کو تھوڑی سی لیٹ کر کے ساتھ عشاء ملا لے گا، ساتھ عشاء ملا کے مغرب اور عشاء اکٹھی پڑھ لے گا۔ تو اس لیے کیونکہ سفر میں بھی نماز جو ہے اس کی چھوٹ نہیں ہے۔ تو جیسے روایت ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے دیکھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر میں چلنے کی جلدی ہوتی تو آپ مغرب کو مؤخر کرتے یہاں تک کہ شفق غائب ہو جاتی۔ اگر جلدی ہوتی مغرب میں تو مغرب اور عشاء کو اکٹھا کر کے پڑھ لیتے۔ تو بعض لوگ جو کہتے ہیں کہ اپنے گاؤں یا شہر میں سفر شروع کرنے سے پہلے ظہر کے ساتھ عصر، مغرب کے ساتھ عشاء، تو یہ صحیح نہیں ہے۔ یہ سفر شروع کرنے سے پہلے ہی ظہر کے ساتھ عصر پڑھ لینی نہیں، اس کو تقدیم و تاخیر کرنی پڑے گی۔ اس کو وہ جو ہے جسے ہم جمع سوری بھی بولتے ہیں، اس کو یہ عمل اختیار کرنا پڑے گا، پھر اس کی جو ہے نماز جو ہے وہ زیادہ قابل قبول ہوگی۔ تو سنتے جو ہیں وہ ویسے سفر میں معاف ہے، فجر کی سنتے سفر میں بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی نہیں چھوڑی، باقی جو سنتے ہیں وہ سفر میں معاف ہے، پڑھ لے گا تو اچھی بات ہے، نہیں پڑھے گا تو اس کا گناہ کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، سفر میں بھی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔